ایک طرف جہاں فلاحی ادارے سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہیں سرکاری ادارے بھی ان کے لیے پیش ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں DIG مقصود میمن SSU. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آن گراؤنڈ کیا اس وقت صورتحال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آن گراؤنڈ جو حالات آپ میڈیا میں دیکھ چکے ہیں کہ بہت لوگ پریشانی میں ہیں اور لوگوں کے تمام گھر اجڑ گئے ہیں اور بچوں کے ساتھ وہ سڑکوں پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو ان کے لیے جو مخیر حضرات امداد پہنچا رہے ہیں، کافی پہنچا چکے ہیں. اس میں جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے IG صاحب نے پورے سندھ پولیس کے لیے یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کریں گے بلکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ SP یا ڈویژنل جو DIG ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں ریلیف کیمپ لگائے گا اور اس میں جو سامان جمع ہوگا وہ اپنے ایریا میں جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پہ پہنچائے گا. اس کے اندر کچھ ایشوز آئے لوگوں کو کہ جب وہ گاڑیاں لے کے جا رہے تھے تو جو متاثرین تھے ان کے ساتھ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں بھی IG صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ جو لوگ بھی امداد لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اگر ان کو کوئی مشکل ہے تو ہم ان کو نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں، ہم ان کے لیے والنٹیئرس بھی ارینج کر سکتے ہیں لوکل ایریا کے بھی اور یہاں سے بھی، تاکہ وہ جو امدادی سامان ہے ان جگہوں تک پہنچ سکے جہاں پہ ابھی تک نہ پہنچا ہو. اچھا، جو کہ آپ آن گراؤنڈ موجود ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کن کن چیزوں کی اس وقت سیلاب متاثرین کو ضرورت ہے؟ کیونکہ جو لوگ ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ کہ کیا چیز ان کے پاس موجود ہے اور کیا نہیں. تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں. اس ٹائم سب کا فوکس جیسے راشن لے کے جانے پہ. انٹیریئر سندھ میں تو یہ حال ہے کہ پانی 4-4 6-6 فٹ کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کھانا پکا نہیں سکتے. تو اگر ریڈی میڈ فوڈ آپ لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے آسانی ہے. کھجور، چنے یا پھر اس طریقے کی چیزیں جو ان کو آپ انسٹنٹلی آپ دے سکتے ہیں اور وہ اس کو کھا سکتے ہیں، وہ ضروری ہے. ابھی وہاں پہ پانی کی وجہ سے مچھر بہت ہو گئے ہیں تو مچھردانیوں کی ضرورت ہے. ٹینٹس لوگوں کے پاس نہیں ہے. جو لوگ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کو چھت تو ہے نہیں، گھر ان کے اجڑ گئے ہیں. تو اگر آپ ان کو ٹینٹس دیتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ان کا گزارا ہو سکتا ہے. اور جیسے مچھروں کی وجہ سے جو وبا پھیل رہی ہے اس کے لیے کوئی دوائیاں آپ لے کے جائیں، یہ ابھی اشد ضرورت ہے کھانے کے ساتھ ساتھ. تو اس میں بھی ہم نہ صرف یہ کہ گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، بلکہ آپ کی توسط سے میں ناظرین سے وہ شیئر کرنا چاہوں گا جو ہم نے ایک شیٹ بنائی ہے کہ یہ چیزیں آپ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ متاثرین کی بہتر طور پہ مدد کر سکیں. اچھا سر، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری ویلفیئرز بھی سامنے آتی ہیں جن کا ہم نے پہلے کبھی نام نہیں سنا ہوتا، تو ہم بڑی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کو ڈونیشن دیں کس کو نہ دیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے عوام کی ہیلپ کریں؟ اتنا ٹائم ہے آپ اپنے لوگ ساتھ بھیج سکتے ہیں وہ اچھی بات ہے، ورنہ جس آرگنائزیشن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ کام بہتر کریں آپ ان کو دے دیں. یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. اور کچھ لوگ تو خود لے کے جا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، لوگ وہ خود اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، اس مشکل علاقوں میں جا کے اپنے ہاتھ سے دے کے آتے ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ چیز صحیح جگہوں پہ صحیح لوگوں تک پہنچ سکے. تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. جو سیلاب متاثرین اس وقت کراچی میں موجود ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. کراچی کے اسکولس میں ان کو آگے ٹھہرایا ہے اور ان کو کھانے کا ہر چیز کا بندوبست کر رہے ہیں. پرسنلی میری ٹیم جو ہے ان جگہوں کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، جیسے میڈیکل کیمپس کچھ جگہوں پہ نہیں پہنچے تھے، وہاں پہ میڈیکل کیمپس ہم نے بھجوائے، موبائل میڈیکل کیمپس. اور ناشتے کی پریشانی تھی کہ 2 وقت کا کھانا تو آ رہا ہے، ناشتے کہیں کہیں پہ مس ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ہم نے لوگوں کو ناشتہ بھی پہنچایا. بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کے کپڑے ان کے پاس نہیں تھے تو وہ ہم ارینج کر کے ان کو دے رہے ہیں تاکہ جتنے دن یہاں پہ ہیں تھوڑا آرام سے گزار سکیں جب تک ان کی واپسی ہو سکے اور ان کا بندوبست ہو سکے. سر ویسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے موقعوں پر یہ لوگ کراچی آتے تو پھر واپس نہیں جاتے، تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سندھ گورنمنٹ یا ایون کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں لوگ پریشان ہیں. کوئی آپشن نہیں ہے وہاں پہ، چھتیں نہیں ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو ان کو جگہ دینی پڑے گی. تو یہ جب میرے نہیں خیال سے پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا گھر اگر چلا گیا اور واپس اس کو گھر بنانے کا چانس ملے تو وہ وہاں پہ نہ جانا چاہے گا. سب کی فیملیز وہاں پہ ہیں. جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، پہلے بھی یہ وقت آیا اسی طریقے سے گورنمنٹ نے مدد کی، لوگ کچھ ٹھہر گئے کچھ واپس چلے گئے. تو یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے. جب مائگریشن ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ٹھہر جاتے ہیں کچھ واپس چلے جاتے ہیں. دیٹ از دا پروسیس، دیٹ از دا کاسٹ آف بزنس. اچھا سر، ویسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس طرح سے جو لوگ آئے تھے اس کے بعد کرائم ریٹس بھی بڑھ گئے تھے، تو ان فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے مزید کرائم ریٹس بڑھیں گے اس کے بعد؟
کرائم ریٹ لوگوں کو کھانے کا نہیں ہے تو وہ ایک سوشل پرابلم ہے, تو کوشش کریں گے روزگار لینے کی, ایڈجسٹ ہونے کی. کرائم کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں, دیٹ از پروسیس. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کی وجہ سے کرائم بڑھ گیا یا یہ آئیں تو بڑھ گیا. غریب لوگ ہیں, سارے مزدور اور 2 وقت کی روٹی کے پریشانی والے لوگ ہیں, تو میرے نہیں خیال سے کہ وہ کہیں جان بوجھ کے کرائم کرتا ہوگا. تو ایک یہ بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے کہ جب مائیگریشن ہوتی ہے تو اچھے برے لوگ آتے ہیں, اس چیز کا افیکٹ اس جگہ پہ پڑتا ہے جو اس چیز کو ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے.